پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام جہانما۔ آج جہانما میں جن موضوعات کا انتخاب کیا گیا ہے وہ اس طرح ہیں: عالمی صحت تنظیم نے کووڈ-19 کو قرار دیا وبا، ہندوستان نے 15 اپریل تک تمام ویزوں کو کیا معطل، ایران میں کورونا وائرس سے مزید 63 اموات، مہلوکین کی تعداد کل 354، کورونا وائرس کے صدمے سے بے حال چین، معیشت کی بحالی کے لیے کوشاں، لداخ کا 38,000 مربع کلومیٹر علاقہ چین کے قبضے میں، تشدد میں کمی کی صورت میں کابل طالبان قیدیوں کی رہائی پر رضامند، اور میانمار کے ارکان پارلیمان نے سوچی کے صدر بننے کی راہ روک دی۔ آج ملک کے تمام اخبارات نے کورونا وائرس سے متعلق خبروں کو ہی ایک بار پھر شہ سرخیوں کے تحت شائع کیا ہے۔ اس حوالے سے سب سے اہم خبر یہ ہے کہ عالمی صحت تنظیم نے اس کو پوری دنیا کے لیے وبا قرار دے دیا ہے۔ روزنامہ انڈین ایکسپریس کے مطابق WHO کے سربراہ ٹیڈروس ایدھانم گیبریسس نے کہا ہے کہ اس وائرس کے نہ صرف تیزی سے پھیلاؤ اور شدت بلکہ اس کے خلاف بے حسی پر بھی عالمی تنظیم کو شدید تشویش ہے۔ جنیوا میں دیے گئے ایک بیان میں انہوں نے مزید کہا کہ تمام ممالک اس وبا کو پھیلنے سے روک سکتے ہیں۔ اخبار آگے لکھتا ہے کہ دوسری جانب چین اس بارے میں بھی فکر مند ہے کہ یہ وبا دوبارہ ملک میں داخل ہو سکتی ہے۔ بیجنگ کی مقامی حکومت کا کہنا ہے کہ بیرون ملک سے آنے والے تمام افراد کو 14 دن کے لیے الگ تھلگ رکھا جائے گا۔ اسی دوران اٹلی میں عمر دراز افراد کی اموات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اب تک وہاں 631 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں سے صرف منگل کے روز ہی 165 اموات ہوئی ہیں۔ اسی وبا سے متعلق ایک خبر میں روزنامہ ایشین ایج لکھتا ہے کہ نئی دہلی حکومت نے 15 اپریل تک کچھ زمروں کے علاوہ ہندوستان آنے والے افراد کے تمام ویزوں پر پابندی لگا دی ہے تاکہ اس بیماری کی شدت میں کمی لائی جا سکے۔ اس کے علاوہ حکومت نے اپنے شہریوں کو بھی مشورہ دیا ہے کہ وہ اشد ضرورت کے تحت ہی بیرون ملک جائیں۔ حکام کے مطابق یہ پابندی 13 مارچ سے عائد ہوگی، جس کا فیصلہ وزیر صحت ہرش وردھن کی زیر صدارت وزراء کے گروپ کی میٹنگ میں کیا گیا۔ اسی اخبار کی ایک اور خبر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں وائرس کے 10 تازہ معاملات سامنے آئے ہیں۔ روزنامہ ہندو نے اپنی خبر میں دفاع اور صفاتی ذرائع کے حوالے سے مطلع کیا ہے کہ کووڈ-19 کی شدت کے پیش نظر امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر کا دورہ ہند منسوخ کر دیا گیا ہے۔ امریکی وزیر 15 سے 16 مارچ کے لیے ہندوستان کے دورے پر آنے والے تھے، جس کے دوران وہ ہندوستانی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کے ساتھ ملاقات میں امریکی صدر کے حالیہ دورہ ہند میں کیے گئے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والے تھے۔ اخبار کے مطابق اعلی اختیاراتی رہنماؤں کی منسوخی میں یہ تازہ اضافہ ہے۔ اخبار ٹریبیون نے کورونا وائرس کے حوالے سے اپنی خبر میں تحریر کیا ہے کہ ایران سے بدھ کے روز 63 اموات کی اطلاع ملی ہے، جو ایک ہی دن میں ہونے والی ہلاکتوں میں سب سے بڑی تعداد ہے۔ ایران کی وزارت صحت کے ترجمان کے مطابق نئی جانچوں کے تحت کووڈ-19 کے 958 نئے معاملات سامنے آئے ہیں، جس کے بعد متاثرین کی کل تعداد 9,000 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ کل ہلاکتوں کی تعداد 354 ہو گئی ہے۔ اسی دوران جرمن چانسلر اینجلا مرکل نے کہا ہے کہ جرمنی اس وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا، جہاں 70% آبادی کے متاثرہ ہونے کا امکان ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے منگل کے روز ووہان کا دورہ کیا تھا، جس سے 2 واضح پیغامات ملتے ہیں۔ اول یہ کہ اس وبا پر قابو پا لیا گیا ہے، اور دوم اب چین کی معیشت کو مستحکم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس حوالے سے روزنامہ ہندوستان ٹائمز لکھتا ہے کہ ڈاکٹروں، مقامی افراد اور عہدیداروں کے ساتھ ملاقات کے بعد شی نے اعلان کیا ہے کہ اس وبا سے چین کی معیشت کے طویل مدتی فروغ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اخبار آگے لکھتا ہے کہ اس موقع پر شی نے پالیسیوں پر محتاط عمل درآمد اور معینہ نشانوں کی تکمیل پر زور دیا تاکہ انٹرپرائزز کی مدد کی جا سکے، روزگار میں استحکام لایا جا سکے اور مزید روزگار کی تشکیل کی جا سکے۔ انٹرپرائز اور روزگار چین کی $14 بلین کی معیشت کے 2 اہم پہلو ہیں جو اس وبا سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ اخبار آگے لکھتا ہے کہ شی کے ووہان دورے کے فوراً بعد سرکاری خبر رساں ایجنسی سنہوا نے خبر جاری کی، جس میں کہا گیا ہے کہ چین کی فیکٹریوں میں کام دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے۔
پھر بھی شی کو بخوبی معلوم ہے کہ دنیا کی دوسری بڑی معیشت کو دوبارہ پٹری پر لانا ایک مشکل کام ہے۔ روزنامہ ٹائمز آف انڈیا کی خبر کے مطابق حکومت ہند نے پارلیمنٹ میں بتایا ہے کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ اور اروناچل پردیش میں ہندوستانی خطے کا 38,000 مربع کلومیٹر علاقہ چین کے قبضے میں ہے۔ نیز مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں و کشمیر اور لداخ ہندوستان کا اٹوٹ حصہ رہیں گے۔ لوک سبھا میں ایک تحریری جواب میں حکومت نے پاکستان پر بھی زور دیا کہ وہ جموں کشمیر اور لداخ میں کسی نمایاں تبدیلی سے گریز کرے۔ اخبار ہندوستان کے جونیئر وزیر خارجہ وی مرلی دھرن کے حوالے سے آگے لکھتا ہے کہ ہندوستان اور چین کے درمیان سرحد پر بیجنگ نے تنازعہ کھڑا کیا ہوا ہے اور اروناچل پردیش میں وہ 9,000 کلومیٹر حصے پر اپنا دعویٰ جتاتا ہے۔ وزیر موصوف نے مزید کہا کہ 1963 میں چین اور پاکستان کے درمیان طے پائے نام نہاد معاہدے کے تحت پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کے 5,180 کلومیٹر علاقے کو غیر قانونی طریقے پر چین کے حوالے کر دیا ہے۔ تشدد میں کمی کی صورت میں کابل رہا کر سکتا ہے طالبان قیدی، یہ سرخی ہے روزنامہ اسٹیٹسمین کی۔ اخبار لکھتا ہے کہ اگر شورش پسند تشدد میں نمایاں کرتے ہیں تو کابل حکومت اس ہفتے سے 500 طالبان قیدیوں کو رہا کرنا شروع کر سکتی ہے تاکہ فریقوں کے درمیان تنازع حل کیا جا سکے، جس کی وجہ سے ملیٹنٹوں اور کابل حکومت کے درمیان امن مذاکرات میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اخبار کے مطابق اس اعلان سے چند گھنٹے قبل دوحہ قطر میں طالبان اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے کے تحت امریکہ نے افغانستان کے 2 اڈوں سے اپنی افواج کی واپسی شروع کر دی تھی۔ صدر اشرف غنی کے ترجمان نے ٹویٹر پر کہا ہے کہ خیر سگالی کے جذبے کے تحت حکومت سنیچر کے روز 1,500 طالبان قیدیوں کو رہا کر دے گی، جبکہ بقیہ 3,500 قیدی مذاکرات کے بعد رہا کر دیے جائیں گے۔ اس سے قبل طالبان نے اپنے قبضے میں 1,000 افراد کی رہائی کے بدلے میں طالبان قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا، جس کی وجہ سے امن مذاکرات میں تاخیر ہو رہی تھی۔ اشرف غنی نے اس مطالبے کو مسترد کر دیا تھا، مگر بعد میں بدھ کے روز اپنے موقف میں نرمی کرتے ہوئے انہوں نے طالبان قیدیوں کا اعلان کیا ہے، بشرطے کہ ان میں سے کوئی قیدی جنگ میں واپس نہیں آئے گا۔ اس فیصلے کا امریکہ کے خصوصی ایلچی زلمے خلیلزاد نے خیر مقدم کیا ہے۔ اسی اخبار کی ایک اور خبر کے مطابق اقوام متحدہ سلامتی کونسل نے امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے کی توثیق کرتے ہوئے ایک قرارداد منظور کی ہے۔ دوسری جانب روزنامہ ٹریبیون کی ایک خبر کے مطابق طالبان نے صدر اشرف غنی کی اس پیشکش کو بدھ کے روز مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ مذاکرات سے قبل تمام طالبان قیدیوں کی رہائی چاہتا ہے۔ طالبان کے سیاسی ترجمان سہیل شاہین نے کہا ہے کہ بین افغان مذاکرات سے قبل اعتماد سازی اقدامات کے تحت تمام قیدیوں کو رہا کیا جانا چاہیے۔ میانمار کے تعلق سے روزنامہ پائنیئر نے خبر شائع کی ہے، جس کے مطابق بدھ کے روز میانمار کی پارلیمنٹ نے اس مجوزہ آئینی ترمیم کو مسترد کر دیا جس کے تحت ملک کی حقیقی رہنما آنگ سان سوچی کو دوبارہ صدر بنانے کی اجازت مل جاتی۔ اخبار آگے لکھتا ہے کہ پارلیمنٹ کا یہ اقدام متوقع تھا کیونکہ اس تجویز کی فوج نے مخالفت کی تھی۔ یہ تحریک ان متعدد آئینی تبدیلیوں میں سے ایک تھی جن کو سوچی کی برسر اقتدار نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی نے پیش کیا تھا۔ اسی حوالے سے روزنامہ ہندو نے لکھا ہے کہ اس کے علاوہ فوج نے بھی پارلیمنٹ میں اس تجویز کی مخالفت میں ووٹ دیا، جس کی منظوری کی صورت میں ارکان پارلیمان کو مزید اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں اور فوج کے اختیارات میں کمی آ جاتی۔ یہ ارکان پارلیمان کے درمیان بحث و مباحثہ کا کلائمیکس تھا کیونکہ سویلین حکومت نے آئینی ترمیم اور پارلیمان پر فوج کے غلبے کو کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ توقع ہے کہ وہاں اس سال کے اواخر میں انتخابات کے لیے تیاریاں چل رہی ہیں۔ دوسری جانب اس شکست کے باوجود فوج کے پاس اب بھی کافی اختیارات ہیں جن کے تحت وہ دفاع، سرحد اور داخلی امور کے اہم وزیروں کی تقرری کر سکتی ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے حالات حاضرہ کا پروگرام جہاں نما۔